اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی کے ساتھ مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مطلب یہ کہ خالق جس چیز سے ناراض ہو سکتا تو اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے آپ. ایک مرتبہ ان کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا. مطلب یہ بات یہ ہے کہ بیوی اور میاں اور شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہونا یہ سب جگہ ہے, ایون انبیاء کے ہوئے. حضرت عمر نے کیا کہا کہ آج تم کو اسلام آ گیا تو اتنا حق دے دیا کہ عمر سے تم بات کرتے اس طرح سے. عمر رضی اللہ عنہ سے دور جہالت میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایسی بات کرے. سر آپ چار عمل بتائے تھے, اس میں سے ایک تھے شوہر کی اطاعت, اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر کچھ ہسبینڈ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ رہتے ہیں ہر چیز میں, تو اب اسلامک طریقے سے آپ بولے اطاعت کرنا ہے, تو وہ ہر چیز کی اطاعت کرنا, کہاں تک اس کو اسلامی طریقے سے ہینڈل کریں گے, اپنا وائس رکھ سکتی ہے کہ وہ؟ سوال آیا کہ شوہر کی اطاعت ہے لیکن اگر شوہر بہت سخت ہو, ڈومینیٹنگ ہو, تو ہم کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں یہ بتاتا ہوں, یہ بھی ہمارے ایک سوسائٹی کا ایشو ہے اور پرابلم ہے, جیسا میں نے اس سے پہلے کوشچن کے آنسر میں وہ کیا. بچہ بڑا ہو گیا, بچی بڑی ہو گئی, انہوں نے سوسائٹی اور سماج کیا ہوتا دیکھا ہی نہیں, سماج میں کیسے جیا جاتا کیسے رہا جاتا سیکھا ہی نہیں. اب یہ دونوں ایسے لوگوں کی شادی ہوگی آپس میں, تو ہسبینڈ کو معلوم نہیں کہ اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں, وہ صرف اپنے رائٹس کو مانگتا ہے, ڈیوٹیز نہیں پتا. وائف کو اپنے ڈیوٹیز اینڈ رائٹس پتا نہیں, وہ بھی اپنے رائٹس حقوق مانگتے ہیں, کرنا کیا ان حقوق کے لیے وہ نہیں جانتے ہیں, دونوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہماری سوسائٹی چونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, تو ہسبینڈ پھر ڈومینیٹ ہر چیز ہر شعبے میں انسان سے کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر یہاں آ کے وہ ہر چیز میں اطاعت چاہتا ہے بیوی کی. دیکھیے اطاعت صرف معروف میں ہے, اچھائی میں ہے, معصیت میں گناہوں میں کوئی اطاعت کسی کی بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی کے ساتھ مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مطلب یہ کہ خالق جس چیز سے ناراض ہو سکتا تو اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوں گی. تو لہٰذا اگر کوئی شوہر, کوئی والد, کوئی والدہ, کوئی رشتے دار اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کرے تو آپ اطاعت نہیں کریں گے. پھر اپنی وائس آپ ریز کر سکتے ہیں, ریز مطلب آپ کی اپنی وائس ریز بولے تو وہ والی ریز نہیں, ساؤنڈ والا, مطلب اپنی بات رکھ سکتے, اپنا ایشو بتا سکتے ہیں. سیکنڈ میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, صحابہ کی زندگی دیکھیں, وہ کیسے ہسبینڈ وائف تھے, کیسی زندگیاں گزارتے تھے, کیسی ان کی وہ کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے آپ. ایک مرتبہ ان کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا. مطلب یہ بات یہ ہے کہ بیوی اور میاں اور شوہر بیوی کا جھگڑا ہونا یہ سب جگہ ہے, ایون انبیاء کے ہوئے, تو باقی لوگ کیا ہے ایکسیپشنل. تو فائٹ ہو گئی. حضرت عمر نے کیا کہا کہ آج تم کو اسلام آ گیا تو اتنا حق دے دیا کہ عمر سے تم بات کرتے اس طرح سے. عمر رضی اللہ عنہ سے دور جہالت میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایسی بات کرے. اسلام نے اتنا حق دیا کہ تم میرے سے تیز بات کریں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان کو کچھ کھرا کھوٹا سنا دیا, تو آن بن جو بیوی میاں بیوی کی ہو جاتی ہے سنا دیا, بول دیا. وہ گئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس کی, کہا آج کمپلین کروں گا, بہت دن سے تمہارا ہی چل رہا. کمپلین کے لیے گیا, وہ جب گئے دروازے پہ آواز دی, حضرت عمر نے کہا میں آ رہا ہوں, اور ان کی بیوی ان کو سنا رہی تھی ڈانٹ ڈپٹ کرنی. تو وہ چلے گئے. پھر وہ بعد میں نکلے اور کہا عبداللہ ابن مسعود تم آئے کہاں چلے گئے. پھر تو امیر المومنین جو شکایت لے کے آیا تھا وہ پرابلم ہے, تو آپ بھی پھنسے ہوئے. میں چلا گیا, مطلب آپ خود مسئلے میں تو میں کیا حل کروں گا. پتہ ہی چلا ہسبینڈ اینڈ وائف کی یہ نوک جوک پارٹ اینڈ پارسل ہے ان کے لائف کا, اور یہ بات ایک دم کامن ہے. آپ سمجھتے ہوں گے جو لوگ جتنا ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان میں شدید اختلاف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے, اپنی رائے بھی دونوں اتنی زیادہ رکھتے, اور ڈفرینسیشن اور اوپینین بھی ان میں ہی زیادہ ہوتا. کیونکہ اب میں باس ہے, میں نے ان کو بول دیا کام کرو, میرا سبارڈینیٹ کام یا میرا امپلائی کام کر دیں گا چونکہ باس نے بولا. لیکن جب دو لوگ پیرل ہوتے اور ایک جیسے ہوتے نا, تو جب وہ بولتے یہ نہیں ہوں گا تو یہ آپ سمجھ نوک جھوک بھی زیادہ ہوتی اور ساری چیزیں ہوتی. تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور معاشرہ اور سماج کیسے چلتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں ہسبینڈ ڈومینیٹ کریں گا وائف کو یا فیملی کو, مرد ہونے کے ناطے چونکہ کما کے لاتا ہے, اور یہ بات تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کو اللہ نے ایک ذمہ داری زیادہ دی عورت کے مقابلے میں, اس لیے کہ وہ کما کر لاتا ہے. لیکن کما کے لانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فائٹ مارے گا, لڑے گا, آپ کو سب کچھ بولے گا, حق پر بھی تو ٹھیک, نہ حق بھی تو ٹھیک, اس کی ہر بات آپ کو سننا ہے, یہ سب نہیں ہے بھائی. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے, یہ تربیت کسی کو دی نہیں جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے دو اجنبی لوگوں میں شادی ہو گئی اور صرف جھگڑا کر کے پوری زندگیاں گزارتے ہیں. اللہ رحم کرے ان بہنوں پر جو زندگیاں اپنی گزار لیتی جیسے تیسے, لیکن یہ لائف نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ لائف نہیں ہوتی.
عورت بالکل اپنی بات رکھ سکتی ہے، اس کی مشورے مانے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مشورے صحابیات نے دیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حدیبیہ کے وقت آپ کو مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ وہ مشرکین نے کہا اگلے سال آنا، جاؤ عمرے کو آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال نکالو اور اونٹ ذبح کر دو، اب اگلے سال آئیں گے۔ کوئی ایک آدمی کہہ رہے، ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مت بولیے، خاموشی جائیے اور اپنا عمل کر لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بال تراشے، اونٹ ذبح کیے، چلے، سب بھاگنے لگے۔ مشورہ دیا نا اپنے ہسبینڈ کو، یہ نہیں سن رہے آپ کی، اس لیے کہ وہ رکے ہوئے کہیں دوسرا کام نہ آ جائے، نافرمانی نہیں کرے، کوئی بات بدل دی نہیں تو رکے ہوئے، جب آپ نے کر لیا تو ان کو شور ہوگا کہ اب عمرہ ہونے والا ہے نہیں، فوراً دوڑ پڑے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا مشورہ دے سکتی ہے، سنا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں عائشہ نے کتنے مشورے دیے، دیگر امہات نے کتنے مشورے دیے، مدد کی، نوک جھوک ہوئی آپس میں۔ ایک بیوی کے پاس اللہ کے رسول ایک مرتبہ کئی مہینے نہیں ہونے آ گئے تھے، نہیں گئے تھے، ایک انبن ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک دوسری امہات المومنین کو، حضرت صفیہ کو یہودن کہہ دیا تھا، وہ پہلے یہودی تھی، تو آپ نے اتنے ناراض ہوئے کہ وہ کہتی ہے میں تو اب نا امید ہو گئی تھی کبھی آئیں گے، میرے پاس ایک پلنگ تھا اٹھا کے رکھ دیا تھا، مجھے لگا آپ سے وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کو پورا حق ہے اپنی بات رکھنے کا۔ ڈومینیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو بات بھی نہ کرنے دیں، ٹھیک ہے، ذمہ دار ہونا، ڈومینیٹ ذمہ دار ہونے کی الگ بات ہے، لیکن ذمہ دار ہر کسی کی سنتا ہے، مشورے لیتا ہے اور پھر ڈیسیجنز لیتا ہے۔ تو بہرحال ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بھی ایسی ہے، مشورے کریں گے، ڈیسیجنز لیں گے، رانگ ہوں گے، رائٹ ہوں گے، محبتیں ہوں گی تو تھوڑا نوک جھوک بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، آپس میں بہرحال اس کو کریں گے۔ بٹ ڈومینیشن کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیوی کچھ نہ کرے، شوہر سب کچھ کریں گے، ایسا اس کا ہرگز معنی نہیں۔